أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب عز و جل میرا سینہ کھول دے، مجھ پر میرا کام آسان فرما، میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و پاک پڑھنے کے بے شمار فیوز و برکات ہیں، جن میں سے ایک حدیث انور حصول برکت کے لیے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جس کا مفہوم یوں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں وقت سحر کچھ سی رہی تھی کہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے مقدس نور سے سارا کمرہ جگمگا اٹھا اور سوئی مل گئی۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ مبارک کتنا روشن ہے۔ تو ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بروز قیامت میری زیارت نہ کر سکے گا۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی کہ بروز قیامت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے کون محروم رہے گا؟ ارشاد فرمایا، بخیل۔ میں نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ بخیل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ سرور قلب سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھ کر اپنے دلوں کو منور کرتے رہیے اور اپنے لیے بروز قیامت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کرتے رہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں خوب درود و پاک پڑھنے کی سعادتیں برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کا موضوع کہ یہ دنیا میں ہر چیز فنا ہو جانی ہے۔ جس طرح چمن کا مالی ٹہنیوں سے تازہ اور مسکراتے ہوئے پھول توڑ لیتا ہے، اسی طرح صرف بوڑھے ہی نہیں بلکہ صحت مند نوجوان بھی موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح چمن کی نوخیز کلیاں اور نرم و نازک پھول ہوا کے معمولی جھونکے سے گر جاتے ہیں، اسی طرح دنیا کی کچی کلیاں یعنی ننھے منھے بچے اور نو عمر لڑکے نوجوان ذرا سی تکلیف میں مبتلا ہو کر موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ جس طرح چمن میں پھول بھی ہوتے ہیں اور کانٹے بھی، اسی طرح دنیا کے گلستان میں جہاں پھولوں جیسی
حسین اور خوشبودار زندگی بسر کرنے والے نیک پرہیزگار اور حسن اخلاق کے پیکر افراد ہیں، وہیں کانٹوں جیسی زندگی گزارنے والے کفار، ناہنجار، فساق و فجار، بد کردار و بد اتوار افراد بھی ہیں۔ چمن کا مالی پھولوں کی بڑی قدر کرتا ہے، انہیں گلدستے میں سجاتا اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جبکہ کانٹوں کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دیتا یا جلا دیتا ہے۔ طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، چمن دنیا کے مہکتے پھول مومنین و صالحین ہیں۔ اللہ پاک انہیں جنت کی لازوال و سرمدی نعمتوں سے نوازے گا، جبکہ دنیا کے کانٹے نما انسان جیسے کفارے، نہنجار، بدکار اور عصیاں شعار لوگ جہنم میں پھینکے جانے اور نار دوزخ میں جلائے جانے کے مستحق ہوں گے۔ العیاذ باللہ۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، محض پھول اور کانٹے ہی نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ پیغام فنا دے رہا ہے۔ گریال ہی کو دیکھ لیجئے، یہ گھنٹا بجاتا ہے اور ایک خاموش پیغام چھوڑتا ہے کہ اے انسان، تیری زندگی کا ایک اور گھنٹہ کم ہو گیا۔ غافل تجھے گریال یہ دیتا ہے منادی، اے غافل تجھے گریال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ گردوں نے یعنی سوئیاں جو چلتی ہیں، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یوں ہی پیدائش یا شادی وغیرہ کی سالگرہ مناتے ہوئے لوگ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، لیکن اس طرح دھیان کم ہی ہوتا ہے، اس طرف دھیان کم ہی ہوتا ہے کہ سالگرہ بھی فنا کا ایک پیغام ہے کہ زندگی کے مزید ایک سال کو گرہ لگا دی گئی ہے، یعنی زندگی کے سالوں میں سے مزید ایک سال کم ہو گیا۔ جو سال گزر گیا پلٹ کر نہیں آئے گا، اسی لیے آخرت کے فکر مند لوگ گزرے ہوئے اوقات کا محاسبہ اور آنے والے اوقات کو بہتر سے بہتر بنانے کا تہیہ کرتے ہیں اور نفس کو قابو کرنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں تاکہ آخرت کی تیاری کے سلسلے میں اس کی شرارتیں اور ہٹ دھرمیاں آرے نہ آئیں۔ شب و روز ان خوش نصیبوں کے دل کی صدا اور فکر یہی ہوتی ہے کہ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی برنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے آخر موت ہے۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عبید اللہ بن سمیت بن عجلان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد ماجد کو ارشاد فرماتے سنا کہ مومن اپنے نفس کو اس طرح سمجھاتا ہے کہ اے نفس، یہ دنیاوی اور فانی زندگی صرف 3 دن ہی کی تو ہے، ایک تو گزر گیا، دوسرا وہ جو گزر رہا ہے سمجھ لے کہ بس یہ بھی گزر گیا، اور تیسرا یعنی کل کا دن ہے اور وہ تو ایک کھوکھلی امید ہے جسے شاید تو نہ پا سکے، اس کا پورا ہونا موقول یعنی فرضی ہے۔ بالفرض اگر تو کل تک زندہ رہا
تو کل کا دن تیرا رزق اور نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے موت کا پیغام ساتھ لے کر آئے گا۔ ہو سکتا ہے تو بھی انہی میں شامل ہو جنہیں پیغام اجل یعنی موت کا پیغام ملنے والا ہے۔ پھر اگر مزید زندگی ملی تو تیرے کمزور ناتواں دل پر غربت، بیماری اور آفات کا غم مسلط رہے گا۔ جب تجھے اتنے سارے دنیاوی غم ہوں گے تو تیرا دل فکر آخرت کی طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ یاد رکھ، ہر گزرتا دن تیری عمر کو کم کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن تجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ شخص حیات آخرت کے لیے کیا تیاری کرے گا جس کی دنیاوی خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی؟ کتنا نادان اور عجیب ہے وہ مسلمان جسے یقین ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، پھر بھی باقی کو چھوڑ کر فانی کو بہتر سے بہتر بنانے کے غم میں غلطیاں یعنی اجلا ہوا اسی کی طرف دھیان رکھنے والا ہے۔ اس گھر میں نہ پابند نہ آزاد رہے، غمگین رہے کوئی نہ دل شاد رہے۔ تعمیر مکان کس کے لیے ہوتا ہے، کوئی نہ یہاں رہے گا یہ یاد رہے۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آخرت کی تیاری کے لیے قبر و حشر کی یاد اور اس کی بہتری کے لیے فکر و عمل بہت ضروری ہے۔ جب ان دشوار گزار گھاٹیوں کا پرہول منظر ہر وقت پیش نظر ہوگا تو اس سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ ان ہولناک مناظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سب کو چاہیے کہ باقی رہنے والی اشیاء پر فانی چیزوں کو ترجیح نہ دیں۔ جاہ و منصب، دولت و طاقت اور نفسانی خواہشات سے کبھی دھوکہ نہ کھائیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو طاقتور نہ سمجھیں کہ اصل اور سب سے بڑی طاقت اللہ عز و جل کی ہے۔ کبھی منصب کے غرور میں اپنے آپ کو بہت بڑا حاکم نہ جانیں کہ اصل بادشاہی تو وہ ہے جسے زوال نہ ہو۔ خوشی و شادمانی کے مواقع پر کبھی غفلت کا شکار نہ ہو کہ حقیقی خوشی اور فرحت وہ ہے جو بغیر لہو و لعب کے حاصل ہو۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، کائنات کا ذرہ ذرہ ہر لمحہ پیغام فنا دے رہا ہے کہ اے کائنات میں آنے والے، مت بھول کہ تو اس دنیا میں ہمیشہ ہرگز نہیں رہ سکتا، مگر اس پیغام کو وہی خوش نصیب سنتا ہے، اس سے عبرت پاتا ہے جس پر اللہ عز و جل کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ وہ موت کی آغوش میں جانے سے پہلے ہی فانی دنیا سے بے رغبت ہو کر آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ وہ محض دنیا ہی کی خاطر دور و دھوپ کرنے اور دنیاوی جاہ و حشمت یعنی شان و شوکت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنے کے بجائے اپنے رب عز و جل کی رضا جوئی کے لیے گوشاں رہتا ہے۔ جیسا کہ پارہ 4 سورہ ال عمران کی آیت نمبر 133 میں اللہ عز و جل کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ ترجمہ قرآن آسان کنز ایمان اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوران یعنی چورائی میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن اس آیت مبارک کے تحت فرماتے ہیں، اس طرح کے توبہ اور
ادائے عبادت میں جلدی کرو اور اس میں ایک دوسرے پر سبقت یعنی برتری لے جانے کی کوشش کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان ہر وقت ہر وقت کو اپنا آخری وقت سمجھ کر اللہ عز و جل کی عبادت میں لگا رہے، جڑا رہے۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، فانی دنیا کی فانی چیزوں سے محبت یا انہیں حاصل کرنے کی کوشش میں انسان اللہ عز و جل اور اس کے رسول مقبول دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بھلا دیتا ہے یا ان سے غفلت برتتا ہے، حالانکہ یہ سب فانی چیزیں نہ موت سے بچا سکتی ہیں اور نہ ہی آخرت میں کارآمد ہو سکتی ہیں۔ روز بروز اٹھتے جنازے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے غافلو، میں بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور جلد ہی تمہیں بھی یہاں سے جانا ہے، چاہے کتنی ہی عیش کی زندگی گزار لو، بالآخر موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے، اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں پارہ 4 سورہ العمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ عز و جل یوں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ قرآن آسان کنز ایمان، کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الفاضل حضرت مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی ہادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، دنیا کی حقیقت اس مبارک جملہ نے بے حجاب یعنی واضح کر دی۔ آدمی زندگانی پر مفتون یعنی شدائی و دیوانہ ہوتا ہے، اسی کو سرمایہ سمجھتا ہے اور اس فرصت کو بیکار ضائع کر دیتا ہے۔ وقت آخر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بقا نہ تھی اور اس کے ساتھ دل لگانا حیات باقی اور اخروی زندگی کے لیے سخت مضرت رساں یعنی نقصان دہ ثابت ہوا۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طالب دنیا کے لیے متاع و غرور اور دھوکے کا سرمایہ یعنی مال و دولت ہے، لیکن آخرت کے طلبگار کے لیے دولت باقی کے حصول کا ذریعہ اور نفع دینے والا سرمایہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلی امتوں میں ایک مالدار شخص تھا، کثیر مال و دولت کا مالک ہونے کے باوجود اللہ عز و جل کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا، بلکہ ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے۔ کثیر مال و دولت جمع کرنے کے بعد وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت سے رہنے لگا۔ بہت سے خدام ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر رہتے، الغرض وہ ان دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت کو بالکل بھول گیا۔ ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا۔ اس سے پوچھا، تو یہاں کس لیے آیا ہے؟
تو ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو۔ خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام یہ سن کر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، غلام باہر آئے تو ان سے کہا، جاؤ اور اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت علیہ السلام ہوں۔ جب اس مالدار شخص نے یہ بات سنی تو بہت خوفزدہ ہوا اور اپنے غلاموں سے کہا، جاؤ ان سے بہت نرمی سے گفتگو کرو۔ خدام باہر آئے اور حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں اور اسے چھوڑ دیں، اللہ عز و جل آپ پر برکت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار شخص سے کہا، تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا، سونے چاندی کے بڑے ہوئے صندوق اور تابوت کھول دو اور میری تمام دولت میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا۔ یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا، تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں حقیر تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی، میری ہی وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، میری ہی وجہ سے تیرا نکاح امیر زادیوں سے ہوا۔ اب یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا۔ اگر تو مجھے اللہ عز و جل کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت و رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ ملامت و لعنت کا مستحق ہے۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا؟ مال و دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے ذوالجلال۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے غفلت کی زندگی بالآخر کس قدر شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے۔ اپنا یہ مدنی ذہن بنائیے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ نہیں، بس اس گھر کی تیاری میں مصروف ہو جائیے جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عزت و مقام حاصل کرنے کے لیے آخرت کو دنیا پر ترجیح دیجیے تاکہ دونوں جہاں میں نفع ملے۔ اور اگر اس کا الٹ کیا کہ دنیا کو بہتر بنایا اور آخرت کو بھول گئے تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا جیتے جی آخرت کی تیاری کر لیجئے کہ اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ چنانچہ پارہ 30 سورۃ الاعلیٰ آیت 16 اور 17 میں اللہ عز و جل یوں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ قرآن آسان کنز ایمان، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن ان آیات مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ دنیاوی زندگی چار قسم کی ہے: طغیانی،
شیطانی، نفسانی اور ایمانی۔ طغیانی زندگی وہ ہے جو اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں گزرے، جیسے فرعون یا ابو جہل کی زندگی۔ نفسانی اور شیطانی زندگی وہ ہے جو نفس امارہ کی پرورش اور رب سے غفلت میں گزرے، جیسے عام غافلوں کی زندگی۔ اور ایمانی زندگی وہ ہے جو آخرت کی تیاری میں گزرے، جیسے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی زندگی۔ یہاں پہلی دو زندگیاں مراد ہیں دنیاوی زندگی، صفر کی مثل ہے، اگر اکیلی رہے تو خالی، اور اگر کسی عدد سے مل جائے تو اس کو 10 گنا بنا دے۔ اگر یہ آخرت سے مل جائے تو 10 گنا بلکہ 700 گنا کر دے۔ اللہ نصیب کرے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آخرت سے مراد آخری زندگی ہے، جس کی ابتدا قبروں سے اٹھنے پر ہے، انتہا کوئی نہیں، وہ پچھلی 3 زندگیوں سے اعلیٰ ہے، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی، دنیاوی زندگی، برزخی زندگی، یہاں آخرت کی زندگی، 2 وجہوں سے اعلیٰ فرمائی گئی۔ خیر و ابقا خیر، تو اس لیے ہے کہ وہاں کی راحتیں تکلیف سے مخلوط یعنی ملی ہوئی نہیں۔ کسی نعمت میں حاکم، حکیم، عالم کی روک ٹوک نہیں، رب کی ناراضگی کا اندیشہ نہیں۔ ابقا اس لیے ہے کہ اسے فنا نہیں، وہاں فنا کرنے والی چیز یعنی موت بھی فنا ہو جائے گی۔ جس نیکی کا تعلق آخرت سے ہو جائے وہ باقی بن جاتی ہے۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت القوی فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تیرے لیے ایک دنیاوی زندگی ہے اور ایک اخروی۔ تم دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ہرگز ترجیح نہ دینا، کیونکہ اللہ عز و جل کی قسم، میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی تو وہ ذلیل و رسوا ہو کر ہلاکت میں مبتلا ہو گئے۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ فانی دنیا باقی رہنے والی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لہٰذا ہمیں آخرت کی بہتری اور اس کی ابدی نعمتوں کے حصول کے لیے تک و دو یعنی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر دنیا کی فانی لذتیں چھوڑنا بھی پڑے تو چھوڑ دیں، اور کسی بھی معاملے میں دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیں، کیونکہ آخرت سے غافل اور دنیا میں مشغول بد نصیبوں کے لیے سراسر رسوائی اور ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ جن خوش بختوں کے مقدر میں اللہ عز و جل کی جانب سے ہدایت اور خصوصی رحمت ہوتی ہے، وہ دنیا اور اس کی غافل کر دینے والی اشیاء سے جان چھڑا کر اللہ عز و جل کے حضور سر جھکا کر آخرت میں سرخ روئی کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ اگر بتقاضائے بشریت کوئی غلطی یا کوتاہی سرزد ہو جائے تو اشک ندامت بہاتے، توبہ و استغفار کرتے اور آئندہ کے لیے نیکیوں بڑی زندگی گزارنے کا عزم بالجزم کر لیتے ہیں۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں،
حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سابقہ قوموں کے کسی بادشاہ نے ایک بہت ہی خوبصورت شہر بنوایا، اس کی تعمیر و ترقی اور شادابی اور خوبصورتی کے لیے خوب مال خرچ کیا اور حتی الامکان اسے ہر کمی سے پاک اور ہر نقص سے بے عیب رکھنے کی کوشش کی۔ شہر کی تعمیرات اور آرائش و زیبائش مکمل ہونے پر بادشاہ نے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا اور دعوت کے شرکاء سے اس شہر کے بارے میں تاثرات لینے کے لیے سپاہیوں کو مقرر کر دیا، جو ہر آنے والے شخص سے پوچھتے کہ ہمارے بادشاہ کے بنائے ہوئے اس نئے شہر میں کوئی نقص یا خرابی تو نہیں۔ ہر شخص کا یہی جواب ہوتا کہ یہ شہر ہر لحاظ سے مکمل، بے عیب اور خوبصورت ہے۔ دعوت کا سلسلہ جاری تھا کہ چند بزرگ اس دعوت میں تشریف لائے۔ جب ان سے تاثرات لیے گئے تو انہوں نے فرمایا، ہم نے اس شہر میں دو بڑے عیب دیکھے ہیں۔ یہ سن کر سپاہی ان کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے میرے اس عالی شان اور خوبصورتی سے بسائے گئے شہر میں کیا عیب پائے؟ انہوں نے فرمایا، ایک یہ کہ تیرا یہ شہر خراب اور فنا ہو جائے گا، اور دوسرا عیب کہ اس شہر کے مکین بھی مر جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بادشاہ ان کی بات سمجھ گیا، پوچھنے لگا، کیا تم کسی ایسے گھر کے بارے میں جانتے ہو جو کبھی فنا نہ ہو اور اس کا مالک کبھی موت کا شکار نہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اگر تم اس گھر کے خواہش مند ہو تو تخت و تاج چھوڑ کر ہمارے حلقے میں شامل ہو جاؤ۔ بادشاہ نے تخت و تاج چھوڑا، فقیرانہ لباس زیب تن کیا اور ان بزرگوں کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ کافی عرصہ وہ اس قافلے کے ساتھ رہا۔ ایک دن انہیں متوجہ کر کے کہا، اب مجھے اجازت دو، میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ بزرگوں نے کہا، کیا تمہیں ہمارے درمیان کوئی ناگوار بات پیش آئی ہے؟ کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ پوچھا، پھر کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا، بادشاہ نے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ تم مجھے جانتے ہو، اس لیے عزت و احترام کرتے ہو۔ اب میں ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں مجھے کوئی جاننے والا نہ ہو۔ یہ کہہ کر بادشاہ ایک نامعلوم منزل کی جانب چل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سیدنا ابو حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح ایک منادی اعلان کرتا ہے، اے لوگو، پیدا کرو موت کے لیے، جمع کرو فنا کے لیے، اور تعمیر کرو اجارے کے لیے۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ جو اس دنیا فانی میں آ گیا اسے موت آ کر ہی رہے گی۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے دفن ہونے کی جگہ مقرر کر دی گئی ہے۔ دنیا کی تمام تر اشیاء اور فانی لذتیں پیغام فنا دے رہی ہیں، لیکن یہ ندا سمجھتا وہی ہے اسے اللہ عز و جل نصیحت قبول کرنے والا دل اور عبرت حاصل کرنے والی آنکھ عطا فرمائے۔ مثلا مکڑی جالا بن کر بہت خوش ہوتی ہے اور اس میں چھپ کر بیٹھی رہتی ہے، گمان یہ کرتی ہے کہ میں نے بہت زبردست قلعہ بنا لیا ہے، اب نہ تو مجھ تک دشمن پہنچ سکے گا اور نہ ہی یہ جالا ٹوٹے گا۔ مگر سب جانتے ہیں کہ ہوا کا معمولی سا جھونکا مکڑی کے جالے کو توڑ کر ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ جب جالا ٹوٹتا ہے تب مکڑی کو سمجھ آتی ہے کہ میں جس گھر میں جالے کو مضبوط سمجھتی رہی وہ تو بالکل ہی کمزور تھا۔ اسی طرح ہم ناتواں جتنا چاہیں جڈو کراٹے
باڈی بلڈنگ اور ورزش سے اپنے جسم کو توانا کر لیں، مضبوط و عالیشان گھر بنا لیں، اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ اور حارسین یعنی گارڈ مقرر کر لیں۔ بہرحال موت کا ایک جھونکا اور ملک الموت علیہ السلام ایک بار ہمیں منو مٹی تلے سلا دیں گے۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ اے بلند محلات اور مضبوط جسم والے، مکری کا یہ جالا تمہیں بھی پیغام فنا دے رہا ہے کہ جس طرح مکری کا جالا ہوا کے ایک جھونکے سے تہس نہس ہو جاتا ہے، اسی طرح تمہارے مضبوط مکانات اور عالی شان محلات، تمہاری مضبوط ترین کوٹھیاں اور بنگلے زلزلے کے ایک معمولی جھٹکے سے زمین کے اندر سما جائیں گے اور تمہارا لحیم و شہیم یعنی موٹا تازہ جسم موت کے ایک بار سے ڈیر ہو جائے گا۔ اونچے اونچے مکان تھے جن کے تنگ قبروں میں آج آن پڑے، آج وہ ہیں نہ ہے مکان باقی، نام کو بھی نہیں ہے نشاں باقی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ موت کے متعلق غور و فکر اور حصول عبرت کی غرض سے قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر یہ اشعار پڑھے، ان کا ترجمہ یوں ہے: میں قبروں کے پاس آیا اور انہیں پکار کر کہا، کہاں ہیں وہ لوگ دنیا میں جن کی عزت کی جاتی تھی اور وہ جنہیں حقیر سمجھا جاتا تھا، اور کہاں ہیں وہ جنہیں اپنی سلطنت پر بہت بھروسہ تھا، کہاں ہیں وہ عزت دار جو فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی اثنا میں ایک قبر سے آواز آئی، وہ سب فنا ہو گئے اور فنا ہو کر نشان عبرت بن گئے، اب ان کی خبر دینے والا بھی کوئی باقی نہ رہا، اور وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں پوچھنے والے، کیا تجھے ان گزر جانے والوں کے عبرت ناک حالات و واقعات نہیں پہنچے؟ دنیا میں عجیب بزم فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھے، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان قریب موت آ پہنچے گی اور دنیا کی کوئی طاقت بچا نہ پائے گی، پھر بندہ پچھتائے گا، واویلا مچائے گا، لیکن حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ بے نمازی، رمضان کے روزے چھوڑنے والے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، کاروبار اور دیگر معاملات میں دھوکہ دینے والے، داڑھی شریف منڈوانے والے یا گھٹانے والے، دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مست و محو ہو کر آخرت سے غفلت رہنے والے، مال و دولت کے انبار لگانے کی حرص میں منہمک ہو کر نیکیوں سے بے پرواہ رہنے والے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال کر شب و روز گناہوں میں بسر کرنے والے، کان کھول کر سن لے کہ اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا اور اس کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹوٹ گئے اور خدا نہ خواستہ اگر جرائم بری زندگی گزارنے کے سبب ایمان کی لازوال نعمت چھین لی گئی اور اسی حالت میں موت آ گئی تو بہت پچھتانا پڑے گا۔
اور پھر فریاد کرنا کچھ کام نہ آئے گا، جیسا کہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ عز و جل کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ ترجمہ قرآن آسان کنز ایمان، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔ ایک اور جگہ اللہ عز و جل کا فرمان عبرت نشان ہے، پارہ 28 سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ قرآن آسان کنز ایمان، کہ اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدر الفاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی ہادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، جو یاد الہی سے غافل رہے، یعنی دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دے اور مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے، اور اولاد کی خوشی کے لیے راحت آخرت سے غافل رہے، تو ایسے لوگ نقصان میں ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیائے فانی کے پیچھے دار آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ نہ کی۔ تیرا غم ہی چاہے عطار اسی میں رہے گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہر دن اور رات میں ندا کرتا ہے، اے 50 سال کی عمر والو فصل کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، اے 60 سال والو حساب کی تیاری کر لو، غور کرو کہ تم نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، اے 70 سال والو تمہارا کوئی عذر قبول نہ ہوگا، یعنی اس عمر میں پہنچ کر بھی گناہ کرتے ہو۔ کاش مخلوق پیدا نہ ہوتی، اور جب پیدا ہو گئی تو کاش اپنا مقصد حیات جان لیتی، پھر اس کے مطابق عمل کرتی۔ خبردار قیامت تمہارے قریب ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب یہ بات یقینی ہے کہ دنیاوی زندگی صرف ایک بار ہی ملتی ہے، تو پھر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانے والا یقیناً نادان اور نقصان و خسران والوں میں سے ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس زندگی کو قیمتی بناتے ہوئے امور آخرت کی طرف متوجہ ہوں، اور آخرت کی تیاری میں دنیا کی کسی بھی چیز کو رکاوٹ نہ بننے دے کہ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، بالآخر صرف اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ گزشتہ روایت ہمیں غور و فکر کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ آدمی عمر کی کسی بھی منزل پر ہو، اسے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ماضی کی کوتاہیوں پر ندامت اور آئندہ کے لیے اللہ عز و جل اور اس کے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر استقامت کی سعادت حاصل کرنی چاہیے، اور بالخصوص عالم نزاع یعنی موت کے وقت وارد ہونے والی کیفیات کو یاد کرتے رہنا چاہیے کہ موت کی یاد بھی ایک ایسا عمل ہے جو دلوں کو نرم اور امور آخرت کی طرف مائل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا معاذ بن جبل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر عبادت، صالحین یعنی نیک بندوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ، اور موت کا ذکر صدقہ ہے، اور قبر کا ذکر تمہیں جنت سے قریب کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذات کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت سیدنا علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ یعنی موت کو یاد کر کے لذتوں کو تلخ کر دو، یعنی دور کر دو، تاکہ تمہاری توجہ لذات یعنی لذتوں سے ہٹ جائے اور تم اللہ عز و جل کی طرف لوٹ آؤ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس پہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا قیامت کے دن شہداء کے ساتھ بھی کسی کو اٹھایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں، جو شخص روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت کو یاد کرنا اجر و ثواب دلاتا، نیکیوں کی طرف راغب کرتا اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہمارے اسلاف اکرام رحمت اللہ تعالی علیہ پیغام فنا دینے والی موت کو ہر وقت پیش نظر رکھتے، اچھے دوستوں کو تلاش کرتے، غافلوں کی صحبت سے بچتے اور آخرت کی تیاری کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب بڑھاپے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تو لوگوں نے عرض کی حضور اپنے مجاہدات میں کچھ کمی کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا اے لوگو، اگر تم مقابلے کے لیے میدان میں گھوڑا بھیجو تو کیا تم اس کے سوار کو ہدایت نہیں کرو گے کہ گھوڑا خوب بگانا اور کسی کو اپنے سے آگے نہ نکلنے دینا، اور جب تمہیں وہ نشان نظر آئے جس تک پہنچنا ہے تو گھوڑے کی رفتار مزید تیز کر دینا۔ پھر ارشاد فرمایا اے لوگو، میں اپنی موت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوں، پھر اپنے عمل کو کیسے کم کر دوں، بلکہ اب تو مجھے اپنے رب عز و جل کی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ مزید فرمایا ہر کوشش کرنے والے کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے اور ہر شخص کی حد موت ہے۔ کچھ تو اپنی موت تک پہنچ گئے اور جو باقی ہیں عنقریب وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ بالآخر سب نے مرنا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت کا معاملہ انتہائی نازک ہے۔ اس میں غور و فکر کرنا، دنیا طلبی و خوش فہمی سے بچنا مجاہدین کی مثل اجر و ثواب دلاتا ہے اور رقت قلبی کا سبب بنتا ہے، مگر یہ فوائد تب حاصل ہوں گے جب موت اور اس کی تلخیوں کا یکسوئی دل جمعی کے ساتھ تصور کیا جائے، ورنہ دل اس کا اثر قبول نہیں کرتا۔ موت کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس وقت دل کو دنیاوی مشاغل سے فارغ کر کے غور و فکر کرے کہ جس طرح سفر میں جانے سے پہلے اس کے متعلق خوب سوچ و بچار کی جاتی ہے۔ مزید یہ کہ موت کو یاد کرتے وقت قابل رشک اور عبرتناک اموات کو بھی ذہن میں رکھے کہ کوئی تو اس حالت میں فوت ہوتا ہے کہ لوگ رشک کرتے ہیں، اور کوئی ایسی عبرتناک موت سے ہمکنار ہوتا ہے کہ لوگ بے ساختہ توبہ توبہ پکار اٹھتے ہیں۔ کاش اچھی اور بری موت کے اسباب و وجوہات کو مد نظر رکھنا نصیب ہو جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ صحبت
اثر رکھتی ہے۔ انسان اپنے دوست کی عادات و اخلاق اور عقائد سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں نیک آدمی کو مشک والے جبکہ برے آدمی کو بٹی جھونکنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ چنانچہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اور برے مصاحب کی مثال مشک اٹھانے والے اور بٹی جھونکنے والے کی طرح ہے۔ مشک اٹھانے والا تمہیں تحفہ دے گا، یا تم اس سے خریدو گے، یا تمہیں اس سے عمدہ خوشبو آئے گی، جبکہ بٹی جھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں اس سے ناگوار بو آئے گی۔ گناہوں کی آگ میں جلتے گمراہیت کے بادلوں میں گھرے اس معاشرے میں سنتوں کی خوشبوئیں کھلاتا دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کسی نعمت سے کم نہیں۔ الحمدللہ عز وجل مدنی ماحول میں تربیت پا کر سنتیں اپنانے والا اس طرح زندگی بسر کرنے لگتا ہے کہ نہ صرف ہر آنکھ کا تارا بن جاتا ہے بلکہ اپنے سنتوں برے کردار سے کئی لوگوں کی اصلاح کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ پھر زندگی کی میعاد پا کر اس شان و شوکت سے دار آخرت روانہ ہوتا ہے کہ دیکھنے سننے والے رشک کرنے اور ایسی ہی موت کی آرزو کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً ایک نہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے۔ اے کاش آخری وقت کلمہ طیبہ اور درود السلام پڑھتے پڑھتے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں میں ہماری روح قبض ہو۔ الحمدللہ عز وجل نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر نیکیاں کرنے اور نیکیوں پر عبور حاصل کرنے کا جذبہ مل ہی جاتا ہے۔ ایک طرف دنیا والوں کی حالت یہ ہے جب دوسری طرف والی امت مالک جنت مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حال بھی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور ہماری آخرت کی بہتری کے لیے دن رات فکر مند رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے آگ جلائی، جب اس نے اپنے ماحول کو روشن کیا تو پروانے اور آگ میں گرنے والے کیڑے اس میں گرنے لگے، پھر وہ انہیں ہٹانے لگا لیکن وہ اس پر غالب آ کر آگ میں گرتے ہی رہے۔ پس میں کمر سے پکڑ کر تمہیں آگ سے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے ہی جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیدا ہونے والا بچہ اور موت سے ہمکنار ہونے والی جان، بلکہ اس جہان کی ہر شے ہمیں پیغام فنا دے رہی ہے۔ برف ہی کی مثال لے لیجئے، جب بھی برف پگھلتی ہے گویا یہ پیغام فنا دیتی ہے کہ اے انسانوں، جس طرح میں پگھل کر خاتمے کی طرف جا رہی ہوں، کچھ ہی دیر میں برف کی بجائے پانی نظر آؤں گی، اسی طرح تمہاری عمر بھی لمحہ بلمحہ گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ یہ زندگی ناپائیدار، ناقابل اعتبار ہے۔ یہ دنیا جائے سکون و قرار نہیں، یہاں کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ کسی کی عمر 50 سال تو کسی کی 30 سال، کوئی 20 سال کی عمر میں اور کوئی بچپن ہی سے اس فانی دنیا سے نکل کر قبر کی آغوش میں جا پہنچا۔ اور اگر دنیا میں کسی نے
100 سال 125 سال بھی جی لیا تو کیا ہوا، قبر میں تو ہزاروں سال رہنا پڑے گا، پھر قیامت کا 50,000 سالہ دن ہوگا۔ اگر نیک اعمال پاس نہ ہوئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوش میں للہ، ہوش میں آ جائیے، خواب غفلت سے بیدار ہو کر احکام شرعیہ پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ برف کی مثال سے اپنی زندگی کی ناپختگی کو جان جائیے، اپنی ناتوانائی کمزوری پر ترس کھاتے ہوئے اپنی اصلاح کی فکر کیجئے۔ جو سعادت مند اسلامی بھائی دنیاوی چکروں میں پڑنے کی بجائے اصلاح نفس اور حیات آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اللہ عز و جل ان کے لیے راہ ہدایت پر چلنا اور اصلاح کی کوشش کرنا آسان فرما دیتا ہے کہ ان کی زبانوں میں بھی اثر ڈال دیتا ہے اور ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سابقہ امتوں کے ایک بادشاہ نے ایک دن اخروی زندگی کے بارے میں غور و فکر کیا تو سمجھ گیا کہ میں جن دنیاوی آسائشوں میں گم ہو کر اپنے رب عز و جل کو بھول چکا ہوں، عنقریب یہ ساری نعمتیں اور آسائشیں مجھ سے چھوٹ جائیں گی۔ اس سلطنت و بادشاہت نے مجھے اپنے رب کی عبادت سے غافل کر رکھا ہے۔ پھر اسی سوچ میں ڈوبا رہا، بالآخر ایک رات شاہی محل سے نکلا اور ساری رات تیزی سے سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہونے تک اپنے ملک کی سرحد عبور کر چکا تھا۔ پھر اس نے ساحل سمندر کا رخ کیا اور وہیں رہنے لگا۔ گزر اوقات کے لیے اینٹیں بنا کر بیچتا اور جو آمدنی ہوتی اس کا کچھ حصہ اپنے خرچ کے لیے رکھ لیتا اور باقی سب صدقہ کر دیتا۔ بادشاہ کے زہد و تقوی کی خبر پھیلتے پھیلتے مقامی بادشاہ تک پہنچی تو اس نے ملاقات کا پیغام بھیجا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا بادشاہ کو مجھ سے کیا غرض اور مجھے بادشاہ سے کیا کام کہ اس کے پاس جاؤں۔ بالآخر بادشاہ خود اس سے ملنے آیا اور پوچھا، اللہ پاک آپ پر رحمت و برکت کا نزول فرمائے، آپ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا، میں فلاں ملک کا بادشاہ تھا۔ فکر آخرت کی برکت سے مجھے یہ سوچنے کی سعادت ملی کہ میں جس دنیاوی بادشاہت و دولت میں مست ہوں وہ تو عنقریب فنا ہو جائے گی، اور اس منصب و وجاہت نے تو مجھے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ اس سوچ و بچار کے بعد میں نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور تمام دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر دنیا سے الگ تھلگ اللہ عز و جل کی عبادت شروع کر دی۔ کاش اللہ پاک اپنی بارگاہ میں میری اس ادنا کاوش قبول فرمائے۔ بادشاہ اس کی باتیں سن کر بے حد متاثر ہوا، وہ کہنے لگا، میرے بھائی جو کچھ آپ نے فرمایا اس کا زیادہ حقدار تو میں ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد اس بادشاہ نے بھی اپنی سلطنت و بادشاہت کو خیر آباد کہہ دیا۔ پھر دونوں بادشاہ کسی جگہ اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہمیں ایک ساتھ موت دینا، چنانچہ دونوں کا ایک ہی دن انتقال ہوا اور ان کی قبریں بھی ایک ساتھ بنائی گئیں۔ یہ حقائق بیان کرنے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں مصر میں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی نشانیوں کی وجہ سے ان قبروں کو پہچان لیتا اور تمہیں ضرور وہ قبریں دکھاتا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ سچ ہے پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہر چیز فانی ہے، نہ کوئی باقی رہا نہ کوئی باقی رہے گا۔ ہمیں بھی مرنا ہے، مرنے والے جا چکے، اب ہماری باری ہے، ہمیں بھی مرنا ہے۔ خدارا للہ، خدا کے لیے لوٹ آئیے، اللہ عز و جل کی حکم کی تابع فرمانی کیجئے۔ جو حکم اللہ عز و جل نے ہم انسانوں کے لیے صادر فرمایا، اس حکم کی تعمیر کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں مشغول یعنی مصروف ہو جائیے، تاکہ آخرت کے لیے ہمارے پاس کچھ ذخیرہ اکٹھا ہو سکے۔ اللہ عز و جل ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، یعنی خوب نیکیاں اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے ہمیشہ بچا کر رکھے، ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے اور برائیوں کو ہم سے دفع فرمائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل جو ہم نے بیان عبرت سنا، اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آج کے بعد پکی سچی توبہ کر لے، اپنے گناہوں پر ندامت لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اللہ عز و جل سے پکی سچی توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں توبۃ النصوحہ نصیب ہو جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔